السلام علیکم عزیز دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج صبح سویرے آفس پہنچتے ہی کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، تو میں نے کہا وہ آپ سے شیئر کرتا چلوں آج کے دن کے آغاز کے موقع پر۔ ان چھوٹی باتوں میں جو پہلی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ کہ پچھلے دنوں ایک مسجد میں جمعۃ المبارک کے دن جمعے کی نماز میں خطبے سے پہلے ممبر پر مولانا صاحب خطاب فرما رہے تھے، اور انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت بات کہی، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ بات کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت فرمانے لگے کہ اے میرے پیارے دوستو، میرے بھائیوں، جو اس وقت آپ مسجد میں موجود ہیں، جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، تو ذرا غور سے سوچیں تو اس میں آپ کا کمال نہیں ہے، اس میں آپ کے پیرنٹس کا رول ہے، آپ کے گرینڈ پیرنٹس کا رول ہے، جنہوں نے آپ کے بچپن میں آپ کے ذہن میں یہ چیزیں ڈالی تھی، اور آج آپ اللہ کے اس گھر میں موجود ہیں۔ آپ کا کمال تو یہ ہوگا کہ ہمارے آنے والے جو سال ہیں، ان سالوں میں مسجدوں میں نئی جنریشن موجود ہو، تو یقیناً وہ آپ کی وجہ سے ہوگی۔ اب یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہماری آج کی نئی جنریشن مسجدوں کا رخ کر رہی ہے، مسجدوں میں کتنا ٹائم دیتی ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ مسجد میں ہر شخص جو جا رہا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور جو خاص مہمان ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر ٹھہرتے ہیں۔ اور آج کی دوسری بات کچھ اس طرح سے ہے کہ مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ آنے والے دنوں میں پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ تو ذہن میں بہت سارے جوابات آ رہے تھے، اور جو مجھے فوراً جس چیز نے ہٹ کیا، جو میرے ذہن میں جو بات کلک کر گئی، وہ یہ تھی، وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا چلوں کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا۔ یقیناً پاکستان کا مستقبل اس سے بالکل مختلف نہیں ہوگا جو ہمیں آج پاکستان کی تعلیمی درسگاہوں میں نظر آتا ہے۔ ہمارے نوجوان کیسے ہیں، کیسے بیہیو کرتے ہیں، ان کی لرننگ کیسے ہو رہی ہے، وہ کیا سیکھ رہے ہیں، اور جو کچھ وہ سیکھ رہے ہیں اس کے بعد وہ مارکیٹ میں نکل کے اسے کہاں اپلائی کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال میں پاکستان کا مستقبل ویسا ہی ہوگا جیسے ہماری درسگاہوں میں آج کی نوجوان نسل پروان چڑھ رہی ہے۔ اگر تو آپ ان سے مطمئن ہیں اور بہت اچھا ماحول ہے، تو پاکستان کا آنے والا ماحول بھی بہت اچھا ہوگا، پاکستان کا مستقبل بھی بہت اچھا ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر لمحہ فکریہ ہے۔ اور تیسری بات، ہمارے معاشروں میں ہم اکثر یہ روزانہ پریکٹس کرتے ہیں
ہم شادی ہالس میں جاتے ہیں، وہاں بزرگ بھی ہوتے ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، ہائی جینٹری ہے، وی آئی پیز ہے، اور ساتھ ساتھ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، اور گاؤں کے ماحول میں پلنے بڑھنے والے بچے، نوجوان، بزرگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ اور جب کھانے کا اعلان ہوتا ہے تو کیا منظر کشی ہوتی ہے، اس میں کوئی پیچھے نہیں رہتا، سارے بھرپور حصہ لیتے ہیں، اور ہوس، لالچ، پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے کیسے لوگ کھانے پہ ٹوٹتے ہیں۔ جس نے کچھ نہیں کھانا اس نے بھی پلیٹ بھر لی، جس نے آدھی پلیٹ کھانی ہے اس نے 4 پلیٹیں بھر لی، اور پھر ٹیبل پہ جو حشر رزق کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں۔ تو ہماری آنے والی جنریشن ہم سے یہی سیکھ رہی ہے، اور آئندہ بھی یہی کچھ ہوتا رہے گا، اور یہی ہمارا معاشرہ ہے۔ ہم کتنے ترقی کر چکے ہیں اور ہماری منزل کیا ہے؟ کمپیریزن بڑا آسان ہے۔ کھانے کی ٹیبل پہ بھی ہم اتنا ٹالریٹ نہیں کرتے، تو زندگی کے باقی معاملات میں ہمارے اندر دوسروں کے لیے سیکریفائی کرنے کا جذبہ کتنا ہے؟ اچھی بات ہے ہم اپنی اچھائیاں بیان کریں، ہم بہت اچھی قوم ہے، لیکن یہ حقیقتیں ہیں، ان کا سامنا بھی ہمیں کرنا ہے۔ اگر تو یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں تو انہیں چلتے رہنا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو آئیے آج سے اپنا حصہ ڈال دیجیے۔ شاید ہم اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیں گے تو ایک ایک مل کے قوم بنتی ہے۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ خدا حافظ۔